سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. درس شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست. عرض گزارش یہ ہے کہ درس قرآن کا پورا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھ کر درس میں شریک ہوا جائے. یہ کوئی اصلاحی بیان نہیں ہے کہ جس کو صرف سماع کی حد تک سننے کا معاملہ رکھا جائے. اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، تبلیغی بیانات ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا درجہ صرف سماع کا ہوتا ہے. جو تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کی ترتیب ہوتی ہے اس کے اندر قرآن مجید کا درس ہو یا حدیث کا درس ہو، اس میں پورا فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کے ترجمے کو یاد بھی کیا جا رہا ہو اور اس کو سمجھا بھی جا رہا ہو. اور اسی غرض کی تکمیل کے لیے قرآن مجید کی تقسیم بھی ہوئی تھی. آپ اگر صرف اس کو سماع کی حد تک رکھنا چاہیں گے تو کچھ وقت کے بعد بوریت محسوس ہوگی، اور اگر باقاعدہ سیکھنا، یاد کرنا اور اس کو سمجھنا مقصود ہوگا تو انشاءاللہ یہ وقت جو ہم درس کے لیے دیتے ہیں یہ بھی تھوڑا معلوم ہوگا. اور جی یہ چاہے گا کہ درس ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ہونے لگے، اور پھر جب ذوق بڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے روز ہونے لگے. اس لیے درخواست ہے کہ جو بھائی قرآن مجید لے کر گئے ہیں وہ اگر ہر ہفتے لانے کی زحمت نہیں کر سکتے تو مسجد میں لا کر قرآن رکھوا دیں، اور ان قرآن مجید کو ہمارے خدمت گزار ساتھی مسجد کے خدام جو درسگاہ کا انتظام کرتے ہیں وہ قرآن مجید مسجد میں ہوں گے تو اٹھا کر مختلف تپائیوں پر ڈیکسوں پہ رکھ دیں گے تو آپ حضرات اس میں دیکھ کر قرآن مجید کے ترجمے میں شریک ہوں. تب تو ہے فائدہ پورا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک کا سب سے پہلا واقعہ ہے جو کسی نبی کی
زندگی اور حالات پر قرآن بیان کر رہا ہے. آگے چلیں گے تو ہمیں اور بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ملیں گے، لیکن سب سے پہلا واقعہ، قرآن مجید کا سب سے پہلا واقعہ جو کسی نبی کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس لیے واقعہ اہم فالاہم ہے. چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اول الناس ہیں، اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن نے اسی مناسبت سے سب سے پہلے انہی کا ذکر کر دیا. اگرچہ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کے اندر نبیوں کی بعثت والی ترتیب ملحوظ نہیں ہے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور بیشتر پیغمبر آئے ہیں اور ایک لمبا سلسلہ پیغمبروں کا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سینکڑوں اور ہزاروں پیغمبروں کے بعد دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کا واقعہ ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے حال کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع فرما دیا. تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا قرآن مجید کی کہ قرآن میں قصص انبیاء کی بعثت والی ترتیب کے مطابق، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی بعثت والی ترتیب کے مطابق قرآن پاک میں نبیوں کے قصص نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن قرآن نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کا جہاں تذکرہ کیا ہے تو ان منافقین کا واسطہ ہمارے نبی سے پڑا تھا، اس لیے وہ واقعہ سب سے پہلا ہو گیا. تو آپ کی شان چونکہ سارے نبیوں کی شان سے بلند و بالا تر ہیں، اس لیے سب سے آخر میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیارے پیغمبر کا قرآن میں تذکرہ کیا. تو سورہ بقرہ میں جس ترتیب سے قرآن اس وقت موجود ہے تو اس ترتیب کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلا واقعہ جو سارے نبیوں کے اندر سب سے پہلا واقعہ ہے وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر کا ہے. چونکہ خلقت کے اعتبار سے آدم علیہ السلام اول الناس ہیں، اس لیے واقعہ بھی اسی مناسبت سے ان کا پہلا ہوا. آپ علیہ السلام چونکہ اپنی شان کی وجہ سے مستثنا ہیں اور سارے نبیوں سے سب میں بڑھ کر ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام باوجود آخر میں ہونے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات جو منافقین کے ساتھ مدینہ میں پیش آئے، جو صحابہ کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کو قرآن نے پہلے ذکر کر دیا ہے. اس سے بھی اس امت کی فضیلت اور برتری کا پتہ چلتا ہے. یہ امت سب سے بہتر امت ہے، یہ امت تمام امتوں میں افضل ترین امت ہے، اس لیے آخر میں آنے کے باوجود اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر اس ترتیب میں پہلے ہے. محترم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کر دیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا. علمی برتری تو آدم علیہ السلام کی یوں ظاہر کی گئی کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص اسماء کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے خاص آثار خواص کے ساتھ عطا فرمایا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کی ضروریات کی ہیں، برتنے کی ہیں، اس کی خاصیتیں، اس کا علم آدم علیہ السلام کو دیا. اور اس طرح محترم حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری فرشتوں کے سامنے کر دی گئی. فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں، نہیں بتایا. آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء. اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے،
تو پھر کیا کہا؟ انبئونی، مجھے خبر دو. انبئونی، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک کے فرشتوں مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، مجھے بتاؤ. انبئونی صیغہ دیکھیں، انبئونی مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تو پاک ہے، ہم کو تو وہ معلوم ہے جو آپ نے بتایا، بس ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے. تو پھر اللہ نے حضرت آدم کی علمی برتری فرشتوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے محترم فرمایا یا آدم انبئہم، فرشتوں سے کہا انبئونی، اور آدم کو کہا انبئہم. فرشتوں سے کہا گیا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، اور آدم سے کہا کہ اے آدم تو بتا ان کو ان چیزوں کے نام، فرشتوں کو آپ بتائیں. تو وہاں پر بتانے کی نسبت فرشتوں کی طرف کی گئی. تو بتانے والا کون ہوتا ہے؟ معلم. اور جن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ متعلم. سنانے والا استاد، سننے والے شاگرد. درجے میں بڑا کون ہے؟ انبئہم باسمائہم، اے آدم تو بتا ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. تو بیان انداز بیان کے ذریعے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی محترم شان کو اور عظمت کو یوں اجاگر کیا ہے کہ علمی فضیلت بھی عطا فرمائی، اور دوسرا اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کا معلم اور استاد بتایا ہے. انبیاء تو ایسے علم کے مالک ہوتے ہیں کہ انبیاء سے فرشتے علم لیتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہے. بدعتی غلط کہتے ہیں. بدعتی یہ کہتے ہیں کہ دیوبند والے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فرشتوں کے علم سے کم ہے. ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو معلم ہوتا ہے اس کا علم شاگرد کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ نے انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو معلم ہونے کی حیثیت عطا فرمائی ہے. تو آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری فرشتوں کے سامنے ظاہر کی جا رہی ہے. فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، یہ نہ کہا فرشتوں سے کہ فرشتوں آدم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اس لیے کہ اگر فرشتوں کو کہا جاتا کہ تم آدم کو یہ نام بتاؤ تو معلوم یہ ہوتا کہ یہ بھی معلم ہیں آدم کے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، آپ بتائیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتلا دیے فرشتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو، جن کو تم چھپاتے ہو. تو آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں میں معلم کی حیثیت بتلائی ہے. معلم کی حیثیت سے ان کا تعارف کرایا گیا ہے تاکہ استاد ہونے کا مقام و شرف آدم علیہ السلام کو حاصل ہو. اور جب استاد اور معلم ہونے کا شرف حضرت آدم علیہ السلام کو مل گیا تو خود بخود فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی فضیلت بڑھ گئی. تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی خبر دی. تو اب ایک تو برتری فرشتوں پر آدم کو یہ دی گئی جس کو کہتے ہیں علمی برتری، علمی فضیلت، کہ ان کو استاد بنایا، ان کو شاگرد بنایا. مزید بنا ان کی فضیلت کو مسلم کرنے کے لیے اور ان کی حیثیت کو مزید عظمتوں اور عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے دوسرا حکم دے دیا کہ تم سب مل کر آدم کو سجدہ کرو. آدم کو تو محترم علمی فضیلت پہلے مسلم ہو گئی، اور اس علمی فضیلت کے حاصل ہو جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جملہ فضیلتیں مزید حضرت آدم کو عطا فرمائی، اور تمام کے تمام فرشتوں کو خدا نے حکم دے دیا کہ محترم اب تم سب مل کر حضرت آدم کو سجدہ بھی کرو تاکہ بقیہ ماندہ فضیلتیں بھی آدم کو حاصل ہو جائے.
تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نئے انداز کے اندر فضیلت دی جا رہی اور اس کا ذکر قرآن ان الفاظ میں کر رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کو محفوظ کیجئے گا۔ محترم، خدا کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وہ فضیلت، وہ برتری جو خدا نے آدم کو دی تھی، سب نے اس کو تسلیم کیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فرشتوں کی اور عزتیں بڑھ گئیں، فرشتوں کی اور شان بڑھ گئی اور اتنی بلند ہو گئی کہ اس برتری اور فضیلت کو سب سے پہلے جس فرشتے نے محسوس کر کر سجدہ کیا، خدا نے اس فرشتے کے ماتھے پر سارا قرآن لکھ دیا تھا۔ لیکن شیطان، اس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کو تسلیم کرنے کے بجائے، سجدہ کرنے کے بجائے اس پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ تو جس کو خدا برتری و فضیلت رب عطا کرے، اس فضیلت و برتری کو اگر سامنے والا قبول نہ کرے تو وہ بھی ایسے ہی راندہ درگاہ ہوگا جیسا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم کی برتری و فضیلت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ہوا۔ اشارہ ہے اس واقعے کے اندر کہ خدا دنیا میں بعد آدم علیہ السلام کے بھی آدم کی اولادوں کو یہ روحانی برتریاں فضیلتیں دے گا۔ محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو علمی فضیلت ملی ہے، علمی برتری ملی ہے، تو اولاد آدم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، آدم کے بچوں میں، جن کو خدا دنیا والوں میں علمی برتری دے گا۔ تو جیسے علم کی وجہ سے حضرت آدم کو برتری ملی، تو جنہوں نے اس برتری کو تسلیم کر کے سجدہ کر دیا، خدا نے ان کو بھی چار چاند لگا دیے۔ تو بعد کے اندر اولاد آدم میں اگر کوئی انسان ایسا آ جائے کہ جس کو رب علم کی وجہ سے فضیلت و برتری عطا کرے، تو تم بھی اس کی برتری و فضیلت کو ایسے ہی مان لینا جیسا کہ فرشتوں نے آدم کی مانی۔ جی نقطہ سمجھ میں آیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، تو فضیلتیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جاری و ساری ہے، اور قیامت تک یہ علمی فضیلت اللہ تعالیٰ اولاد آدم میں پیدا کرتا رہے گا۔ جس دور میں جو بھی علم والا پیدا ہو جائے تو بعد والوں کو اس سے حسد کرنے کے بجائے اس کی اس برتری اور فضیلت کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ فضیلت و برتری رب نے عطا کی۔ کس نے عطا کی؟ رب نے عطا کی۔ سارے صحابہ محترم ہیں، لیکن سارے صحابہ میں صدیق کی شان سب سے افضل اور فائق ہے۔ ساری بیویاں محترم ہیں، ساری بیویاں نبی کی لاڈلی ہیں، لیکن محترم صدیقہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ نبی کی ساری بیٹیاں لاڈلی ہیں، لیکن محترم فاطمہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو اس واقعے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب رب کسی کو کوئی دینی فضیلت و برتری عطا کرے تو سامنے والوں کو اس کی برتری بولو مان لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اگر اس کی برتری کو ماننے کے بجائے حسد کے درپے ہوئے یا اس کی عزت کے خاک میں ملانے کے منصوبے بنانے پر درپے ہوئے تو رب ایسے ہی ذلیل کر دے گا جیسا کہ خدا نے ابلیس کو ذلیل کر دیا۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی برتری و فضیلت کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس برتری کو تسلیم نہیں کرتا، میں بہتر ہوں۔ تو اس ملعون کی نگاہ اللہ کے حکم پر نہیں گئی، اپنی ذات پہ گئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ پھر حشر کیا ہوا؟ چلیے جی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا، انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہی تھا کہ یہ کافر ہے، یہ کفر کرے گا، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ تو یہاں پر کانا بمانے سارا کے ہیں، اور وہ تھا پہلے سے ہی کافر۔ یہ نہیں ہے کہ اب حکم کو توڑنے کے بعد کافر ہو گیا، اب اللہ کو پتا چلا کہ یہ کافر ہو گیا۔ اللہ کو پہلے سے پتا تھا، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ جانتے ہیں
جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے علم کے اندر ہے. تو یہاں پر کانا بمانے سارا کے ہے کہ وہ ہو گیا کافر، یعنی وہ تو کفر کرنے والوں میں سے تھا، وہ تو پہلے سے کافر تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ کفر کرے گا، انکار کرے گا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سجدہ کرا دیا تو مزید بنا حضرت آدم کی شان اور عزت بلند ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں چلے جائیں. اب یہ جنت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنے کے لیے دے دی گئی. ابو مسلم اصفہانی وغیرہ اور بعض دوسرے معتزلہ میں سے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جس جنت میں مرنے کے بعد انسان جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سری لنکا کے علاقے میں ہند کے اندر کوئی باغ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس باغ میں ٹھہرایا تھا، جنت میں نہیں ٹھہرایا تھا. بہرحال دلیلیں اپنی جگہ پر ابو مسلم اصفہانی کی قوت رکھتی ہیں. مثلا ایک دلیل ابو مسلم اصفہانی نے یہ دی ہے کہ وہ جنت اگر جنت الخلد ہو، جنت المأوا ہو، جس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو داخل کریں گے، تو اس جنت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں داخل ہو جانے کے بعد پھر کبھی نکلنا، وہاں سے نکلنا تو ہے نہیں. جنت میں جب آدمی چلا گیا پھر نکلنے کا سوال، تو حضرت آدم کو پھر کیسے نکال دیا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ وہ جنت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جنت کے اندر معصیت نہیں ہوگی، جنت میں معصیت نافرمانی. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شجرہ ممنوعہ وہاں پر کھا لیا، اور جس درخت سے اللہ نے روکا تھا اس درخت کو کھا بیٹھے، لہذا وہاں پر معصیت ہوئی، خطا اور ذلت ہوئی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ وہ جنت. تیسری بات یہ ہے کہ اس جنت میں کوئی نافرمان نہیں جا سکتا. تو شیطان کیسے حضرت آدم کو ورغلانے کے لیے جنت میں داخل ہو گیا؟ شیطان آدم کو ورغلانے کے لیے جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ وہ جنت نہیں ہے. لیکن جمہور علماء کا یہ مسلک اور قول ہے، اور محتاط بات بھی یہی ہے، اور دلائل کے اعتبار سے اسی میں قوت معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت کے اندر قیامت کے بعد لوگ اپنے حساب و کتاب کے بعد داخل ہوں گے. ایک دلیل تو اس کی اسی رکوع کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ. جب وہ درخت کھا لیا، لباس اتر گیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اتر جاؤ یہاں سے. تو جو اترنے کا صیغہ استعمال ہوا، لفظ اہبطوا آیا ہے، یہ کسی بلند جگہ سے نیچے آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جنت وہی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء اور تمام کے تمام نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے. تو کہا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترو وہاں سے، اترو. تو کوئی اوپر کی بلندی پر ہو تو وہاں سے کہتے ہیں نیچے اترو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح طور پر احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب سب کے سب لوگ قیامت کے دن پریشان حال ہوں گے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی پریشانی لے کر جائیں گے. تو سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے کہ آپ ابا جان ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ پہلے وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنی روح کو پھونکا، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ہولناکی سے ہمیں نجات عطا فرما دے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسانیت کی سفارش کرنے سے عذر ظاہر فرمائیں گے، اور دلیل پر یہ فرمائیں گے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے اس جنت کی سفارش کیسے کر سکتا ہوں جس جنت سے نکلوانے کا سبب تمہیں میں ہی بنا. وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، اس جنت سے تو نکلے تم اپنے ابا جان کی غلطی کی وجہ سے ہو. میں کیسے اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں؟ اس جنت سے نکلنا ہی تو تمہارا اپنے ابا جان کی لغزش کی وجہ سے ہوا، لہذا میں خدا کی بارگاہ میں سفارش کر نہیں سکتا، میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتا ہوں.
تو دیکھیے اس روایت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں وہ رہ رہے تھے، اور وہ وہی جنت ہے، چونکہ لوگوں نے آدم علیہ السلام سے جس جنت میں جانے کی سفارش کی ہے وہ جنت وہی ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ پھر جہاں تک رہا یہ سوال کہ جنت میں جانے کے بعد پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے، جنت میں جانے کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں ہے، تو یہ محترم اس وقت ہے کہ جب قیامت کے بعد لوگ جنت میں حساب و کتاب کے بعد چلے جائیں گے، تو اب وہاں سے نکلنا نہیں ہے، وہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ لیکن قیامت سے پہلے اگر کوئی جنت میں چلا جائے تو جنت میں جا کے واپس آ سکتا ہے۔ کیا تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہارے پیارے پیغمبر محمد عربی معراج کی شب کے اندر جنت میں بھی گئے تھے اور جہنم کی بھی سیر کی تھی، اور ایک ہی رات میں جنت میں چلے بھی گئے اور صبح ہونے سے پہلے جنت سے دنیا میں آ بھی گئے؟ جی واقع معراج کے اندر یہ بات پکے دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس رات میں جنت کی بھی سیر فرمائی اور جہنم کی بھی۔ واقعہ یاد ہے؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی تو جنت میں گئے تھے، تو اگر جنت میں جانے کے بعد وہاں سے نکلنا ممکن نہیں، تو پھر محمد علیہ السلام جنت میں کیسے گئے اور جانے کے بعد وہاں سے کیسے نکلے؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے اور وہاں کی سیر کر کے واپس آ گئے، بس اسی طرح حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے قیام عطا فرمایا کچھ مدت کے لیے، جس کی مقدار 120 سال، جس کی مقدار 120 سال تھی۔ اس مقدار کو پورا کرنے کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان کا تقریباً وقت تھا، اور اس ساعت کو لمبا کر کے اللہ نے 120 سال کا بنایا تھا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قیام رہا۔ تو جیسے نبی علیہ السلام جنت کی سیر کر کے باہر آ گئے، ایسے حضرت آدم بھی آ گئے۔ جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں سے واپسی نہیں ہے، تو یہ ہوگا قیامت کے بعد، قیامت کے جب قیامت قائم ہوگی نا، تو اس قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد حساب و کتاب کے بعد جب اب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے پھر نکلنا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب رہا مسئلہ کہ جنت میں نافرمانی نہیں، جنت میں نافرمانی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے ممنوعہ کھا لیا، شجرہ ممنوعہ کھا لیا؟ یہ مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا، یہاں پر ہم نے جھگڑا کرنا ہے اور بڑی تفصیلی بات کرنی ہے۔ یہ نازک ترین مقام ہے، اس مقام پر ذرا سی بھی جنبش اور ذرا سی بھی لچک پیدا کرنے کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ بڑا خطرناک ترین مسئلہ ہے۔ قرآن کے نازک ترین مسائل میں سے مفسرین نے یہ مسئلہ نازک ترین لکھا ہے، جس کو عصمت انبیاء کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کے نازک ترین مسائل میں عصمت انبیاء کا مسئلہ نازک ترین مسئلہ ہے۔ ذرا سی لچک انسان کے ایمان کو خراب کر سکتی ہے، زبان کی ذرا سی بے احتیاطی نبیوں کی شان میں گستاخی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس سے محتاط مقام ہے، اور سمجھے بغیر چارہ کار بھی نہیں، سمجھے بغیر چارہ کار بھی نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں چلے گئے اور جنت میں جا کر وہ شجرہ ممنوعہ استعمال فرمایا۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی توجیحات، آدم علیہ السلام کے عمل کی توجیحات ذہن میں بٹھا لیجئے، پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ آسانی سے واضح ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ شجرہ ممنوعہ کیسے استعمال کرنا۔ اس کو بتانے سے پہلے ایک دو باتیں اور میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا،
اور کھاؤ اس میں جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور پاس نہ جانا اس درخت کے ورنہ تم بھی ہو جاؤ گے بے انصاف. ہمارے استاد محترم شہید اسلام حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت پرہیز کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے کہ علاج کرنا مریض کے لیے سنت اور پرہیز کا کرنا واجب. پرہیز کرنا، علاج کا کرنا، پرہیز کا کرنا. دیکھو فلانی چیز کے کھانے سے تمہارے کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے نہیں آئی ولا تقربا، اس کے قریب مت جانا. فلانا درخت، فلانے درخت کی بوٹی، اس کا پھل نہ کھانا. اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو یہ تمہارے لیے نقصان کا سبب ہوگا، لہذا یہاں پر نہیں ہے. اور یہ نہیں یہاں پر اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ پرہیز کا کرنا وجوب کا درجہ رکھتا ہے. علاج کرنا سنت ہے لیکن پرہیز کا کرنا واجب ہے. پرہیز کا کرنا تو مریض کو چاہیے کہ وہ پرہیز بڑے اہتمام سے کرے. دوا پابندی سے کھائے نہ کھائے لیکن پرہیز کے بارے کے اندر غفلت نہیں ہے. جن چیزوں سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے ان سے پرہیز کرنا واجب. اچھا جناب بدن زیادہ قیمتی ہے یا روح زیادہ قیمتی ہے؟ بدن زیادہ قیمتی ہے یا روح کی زیادہ قیمت ہے؟ بدن مٹی سے ہے اور روح امر ربی ہے. تو جس طرح بدن کے لیے جن چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا ان کا استعمال انسان کے لیے مہلک ہے، تو روح کے لیے جن چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا ان چیزوں کا استعمال بھی روح کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. لہذا ہر اعتبار سے پرہیز واجب ہے. روح کا پرہیز بھی اور بدن کا پرہیز بھی. روح کو بھی پرہیز کرانی اور بدن کو بھی پرہیز کرانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی کو چائے پینے سے اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کو چائے کو ترک کرنا اس پر واجب ہے. کسی آدمی کو بڑے کا گوشت کھانے سے نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑے کا گوشت ترک کرنا واجب ہے. پرہیز ضروری ہے. کسی آدمی کو میٹھی چیزیں کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اس کو شوگر لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پرہیز ثابت ہو رہا ہے. فلانے درخت کے قریب نہ جانا ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر اصول فقہ کا بڑا اہم نکلا ہے، جس کو اصول فقہ کی زبان کے اندر سد ذرائع کہتے ہیں. سد ذرائع. سد ذرائع. سد ذرائع کیا چیز ہے محترم؟ بعض چیزیں فی نفسی ہی ذات کے اعتبار سے مباح اور صحیح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، لیکن ان مباح چیزوں کے قریب جانے سے خطرہ ہوتا ہے کسی نافرمانی میں مبتلا ہونے کا. فی نفسی ہی وہ چیز جائز ہے، فی نفسی ہی وہ چیز مباح ہے، لیکن اس مباح اور فی نفسی ہی جائز چیز کے قریب جانے سے، اس کو قریب لانے سے آدمی کے گناہ میں، حکم کے ٹوٹنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو لہذا اس مباح کو اور فی نفسی جائز چیز کو بھی ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. تو دیکھو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب نہ جانا. تو آپ بتائیں درخت سے روکنا مقصد تھا یا درخت کے پھل سے روکنا مقصد تھا؟ جی بابا، درخت سے روکنا مقصود تھا یا اس کے پھل سے روکنا مقصود تھا؟ اس کے پھل سے روکنا مقصود تھا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انداز بیان یہ اختیار کرنے کے بجائے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اگرچہ وہ درخت کے قریب جانا مباح ہے لیکن قریب جانے کے اندر خطرہ ہے کہ اس کا پھل استعمال نہ کر لو. لہذا خدا عز و جل نے درخت کے قریب جانے کی ممانعت کر دی. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. اس کو کہتے ہیں جی سد ذرائع. تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو فی نفسی مباح ہے، لیکن اس مباح چیز کو قریب لانے میں
اس کے ذریعے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحبان ٹی وی کو ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا مقصد تو صرف ٹی وی کو لانا، اس سے مراد خبریں سننا ہے، خبریں، اور ہمارا مقصد تو صرف ٹی وی کے ذریعے سے صرف مولویوں کی تقریریں سننا ہے. ہم تو اذان سننا چاہتے ہیں، ہم تو تقریر سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیچارہ کسی کافر کے ملک میں رہتا ہے، اس کے محلے میں نہ کوئی مسجد ہے، نہ وہاں کوئی اذان ہے، اور نہ وہاں کوئی مولوی صاحب ہے جو تقریر کرے، لہذا ٹی وی چاہیے تقریر سننے کے لیے. مولوی تو ہے ہی نہیں نا، اور رہتا وہ ایسے علاقے میں ہے جو کافروں کا علاقہ ہے، کوئی مسجد ہی نہیں ہے، تو کان کی آواز، اذان کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑتی ہے. اس وجہ سے ہم نے اذان سننا ہے، ہم نے تقریریں سننی ہے، تو لہذا ہم ٹی وی کو اس نیت سے لانا چاہ رہے ہیں، اور اس نیت سے ٹی وی کا خریدنا مباح ہے، اس وجہ سے ہم لے کر آ رہے ہیں. علماء کہتے ہیں نہ ان نیتوں کے ساتھ بھی ٹی وی لے کر نہ آؤ. ولا تقربا هذه الشجرہ فی نفسہ، اگرچہ ان نیتوں کی وجہ سے علماء اس کو جائز قرار بھی دے دیں، لیکن خطرہ ہے کہ جب یہ لعنت گھر میں آ جائے گی تو جہاں تو اذان سنے گا، تقریر سنے گا، وہاں سارے فحش کام بھی اس کے اندر ہونے لگے. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو سد ذرائع کا مسئلہ آپ نے سمجھا، اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے سد ذرائع کا، کہ کوئی چیز فی نفسی جائز ہے، لیکن اس جائز چیز اور فی نفسی مباح چیز کی وجہ سے کسی نافرمانی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس سے اس کو روکا جائے گا، اس سے روکا جائے گا کہ بھئی یہ کام بھی نہ کریں، اس کام کو نہ کریں، اس کو اختیار نہ کریں. تو ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، وگرنہ تم بے انصاف ہو جاؤ گے. لغوی ترجمہ اگر اس کا کیا جائے تو اس کا لغوی ترجمہ بنتا ہے فتکونا من الظالمین، تم دونوں آدم اور حوا دونوں ظالم ہو جاؤ گے، ظلم کر بیٹھو گے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے. فتکونا من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یاد رکھیے گا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ظلم کی ایک ظلم وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتا ہے، ایک ظلم وہ ہے جو انسان دوسرے انسان کے بارے میں کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنے نفس کے بارے میں کرتا ہے. تو یہاں پر ظلم سے مراد یہ وہ ظلم ہے جو انسان اپنے نفس کے بارے میں کرے. یہاں پر ظلم سے مراد کون سا ظلم تھا؟ جو اپنے نفس کے بارے میں کرے. ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرے، دوسرا ظلم وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کرے، اور تیسرا ظلم وہ ہے جو ایک انسان اپنے نفس کے بارے میں کرے. تو یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم تھا جو انسان کا اپنے نفس کے بارے میں، کہ اگر آپ نے یہ درخت کھا لیا تو اس کی وجہ سے آپ ظلم کر بیٹھو گے اپنے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ساری چھن جائیں گی. تو کس کے ساتھ ظلم لازم آیا؟ اپنی ذات کے ساتھ آیا نا، کہ اگر درخت کھا لیا تو جنت کا لباس چلا جائے گا، جنت چلی جائے گی، جنت کی نعمتیں چلی جائیں گی. تو یہ سارا کا سارا ظلم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہا جا رہا ہے، تو یہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ ظلم ہے، کسی دوسرے انسان کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہوگا. تو انسان یاد رکھے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے. بعض مرتبہ انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنی باڈی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اب انسان ہے اندھیرے کے اندر، اب کم روشنی، مدھم روشنی کے اندر خواہ مخواہ مطالعہ کر رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، تو اس سے آنکھوں پہ کیا پڑے گا؟ تو اپنے ذات کے ساتھ ظلم ہے نا بابا. کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے، ساری رات بیٹھے ہوئے لڑکے اور لگے پڑے، تو اب سارا دن ساری رات کمپیوٹر کی شعاعیں نکل کر اس کے آنکھوں کو متاثر ہے، اس کا دماغ کمزور ہوگا، اس کی آنکھ کمزور ہوگی، اس کے دماغ کے اندر سے قوت ختم ہوگی، اور سارا کا سارا دماغ اس کا کمزور ہوگا. تو یہ لڑکا اور یہ لڑکی ساری رات کمپیوٹر پہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ رات خدا نے سونے کے لیے بنائی ہے، 2-2 بجے تک گپے لگا رہے ہیں لڑکے، 2-2 بجے تک چوک آباد ہیں، 3-3 بجے تک سونے کو تیار نہیں ہے. اسلام کا نقطہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان جس چیز کو اللہ نے جس طرح استعمال کرنے کے لیے کیا، اس کو اسی طرح فطرت کے مطابق کرو. فطرت کے خلاف کرو گے ناجائز ہو جائے گا، فطرت کے خلاف کرنا بھی درست نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بے فائدہ جاگا نہیں کیا کرتے تھے، اور رات میں خدا کا پیغمبر علیہ السلام جلدی سونے کا عادی تھا. اس کی برکت سے
صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں آسانی سے اٹھ جاتے تھے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہیں کہ اپنے دور خلافت میں عشاء کی نماز کے بعد کوڑا لے کر نکلتے, اور مدینہ منورہ میں کوئی بھی آدمی اگر جاگتا ہوا نظر آتا تو حضرت عمر کوڑے سے اس کی خبر لیتے اور اس کو مارتے, اور مار کر یہ کہتے کہ جا جلدی جا کر اپنے گھر میں سو جا, شاید جلدی سونے کی برکت سے خدا تجھے تہجد کی توفیق عطا کر دے. تو دیر تک رات میں جاگنا یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے. خواہ مخواہ نائٹ میچ کا ایک سلسلہ چلا ہے, پوری پوری رات لڑکے اندھے بنے ہوئے اور کرکٹیں کھیل رہے ہیں. عالمی سطح پر کفر ہم مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی سے ہٹانے میں لگا ہوا ہے. پہلے دن میں کھیل ہوتے تھے, اب اس کے بعد اس کو ان کھیلوں کو دن اور رات کے ساتھ رلا ملا کے کر دیا گیا. کہا نائٹ ڈے, ڈے نائٹ ہے, کبھی کہتے ہیں ڈے نائٹ ہے, کبھی کہتے ہیں نائٹ ڈے. 2 بجے شروع ہوگا اور صبح میں ختم ہوگا. بعض ممالک کے اندر وہاں پر اس وقت کے اندر دن ہو رہا ہوتا ہے, یہاں رات ہو رہی ہوتی ہے. ایسی ترتیب سے مسلمانوں کو چکر دیا ہے کہ یہ بیچارے قرآن کے سری احکامات سے غافل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. تو 3 بجے میچ شروع ہوگا, جب 3 بجے شروع ہوگا تو ایک پارٹی مغرب تک جا کر اپنا کام پورا کرے گی, پھر اس کے بعد دوسری پارٹی تیار ہوگی, وہ عشاء سے اپنا کام شروع کرے گی, تو رات کے 2 بجے تک قوم کو تماشے میں لگایا ہوگا. خبریں آ رہی ہیں اور جناب ٹی وی پر جو ہے نا میڈیا کے ذریعے ٹیبل ٹاک ہو رہا ہے, اور 11 بجے وہ پروگرام آئے گا اور باقاعدہ اس کی نشر ہو رہا ہے کہ 11 سے 12 تک یہ پروگرام دیکھیے, 10 سے 11 تک یہ پروگرام دیکھیے, اور فلانے دن یہ پروگرام آئے گا. فتکونا من الظالمین, تو اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھے گا, اس لیے کہ ظلم کی تعریف آج تک تو نے نہیں سیکھی, اس وجہ سے تو ابھی تک اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. ہاں, اگر جاگنے کا شوق ہے اللہ کی اطاعت پر جاگو, رات بستر سے جدا ہو جاؤ اور نفلوں میں کھڑے ہو جاؤ, تلاوت میں لگ جاؤ, اعمال کے اندر لگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ, تو ساری رات بھی تیرا کھڑا ہونا خدا کو محبوب لگے گا. کوئی نہیں, ساری رات بھی اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے, لیکن لا یعنی میں, بیکار کاموں میں, بیکار چیزوں کے اندر رات میں لگنا عشاء کی نماز کے بعد علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جو بیکار اور لا یعنی چیزوں کے اندر عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کا مشغلہ کرتا ہے. تو ظلم کی کل کتنی قسمیں؟ 3. نمبر 1, انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ایک ہے اللہ کے بارے میں, اور دوسرا ہے انسان کا دوسرے انسان کے بارے میں, اور تیسرا انسان کا اپنے نفس کے بارے میں ظلم کرنا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظلم کرنا تو یہ نماز نہیں پڑھتے, تو یہ بھی کیا ہے؟ خدا کے حکم کو توڑ کر یہ حقوق اللہ کو پامال کر رہا ہے. تو حقوق اللہ کو پامال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ظلم کرنا ہے. اور انسان کا انسان کے بارے میں ظلم کرنا, کسی پہ تہمت لگا رہا ہے, کسی کی غیبت کر رہا ہے, کسی کی چغلی کر رہا ہے, کسی کا مال کھایا بیٹھا ہے, کسی کو خواہ پریشان کر رہا ہے, کسی مسلمان کو اذیت پہنچا رہا ہے, کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا رہا ہے, کسی پاک دامن عورت کو غلط اس کی جو ہے تشہیر کی جا رہی ہے. یہ سارے کے سارے انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ برتاؤ میں ظلم ہے, اور یہ ظلم کا وبال, اس کی سزا بڑی خطرناک ہے. اور تیسرا اپنی جان کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے دی. لیکن علماء کہتے ہیں کہ انسان ان تینوں میں سے کسی کا بھی ارتکاب کرے تو اصل اور مآل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں طرح کے ظلم انسان کے اپنی جان ہی کے ساتھ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ظلم میں مبتلا ہے تو یہ ظلم بھی انسان کا اپنی جان پر ہو رہا ہے. نماز اگر چھوڑے گا تو پٹائی کس کو لگے گی؟ زید کو لگے گی؟ عمر کو لگے گی؟ جی کس کو لگے گی پٹائی؟ اور جہنم میں کس کو؟ مجھے جلنا پڑے گا. نماز آپ نہیں پڑھتے, جلے گا امام. تو انسان کا اپنی جان کے ساتھ ہے. کسی دوسرے انسان کے ساتھ برتاؤ میں
انسان کا دوسرے انسان پہ ظلم کرنا، یہ بھی اپنے اوپر ہی ظلم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جب کسی مسلمان کے حق کو پامال کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، تو اس کا بدلہ دینے کے لیے اس کے صحیفے سے کیا دی جائیں گی؟ نیکیاں دی جائیں گی، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد آنے والے آ رہے ہوں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد کہاں جائے گا؟ نیکیاں ختم، ظلم کا پورا انبار لے کے، گناہوں کا پوٹلا لے کے، پورا پہاڑ لے کے جہنم میں فطرحت فی النار، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو لوگوں کے حقوق غصب کرنا، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، لوگوں کے ساتھ بربریت و تشدد کرنا، محترم یاد رکھیے کہ آپ کسی قوم پر ظلم نہیں کر رہے، آپ کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، آپ کسی قوم کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے۔ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ تو فلانی قوم کے ساتھ بربریت کر رہا ہے، لیکن خدا کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل کے اعتبار سے یہ ظلم بھی تیرا اپنے اوپر ظلم ہے، یہ ظلم بھی ظلم آخر ظلم ہے، بڑھ جائے تو مٹ جایا کرتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھ جائے تو پھر ظلم کی اپنی داستانوں کو چلاتے رہیں اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے رہیں، تکلیفیں پہنچاتے رہیں، تو بلا آخر خدا اس ظلم کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ ظلم کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یاد رکھنا اس فاروقی کی بات کو کہ جب خدا ظلم کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ظلم کو بھی ختم کرتا ہے، ظالم کو بھی ختم کرتا ہے، ظلم بھی ختم کرتا ہے، ظالم بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ظلم ختم ہوگا ظالم بچا رہے گا، اللہ ظالم کو بھی مٹائے گا، ظلم کو بھی مٹائے گا اور ظالم کو مٹائے گا۔ یہ رب کی مشیت ہے، یہ رب کا ارادہ ہے، کب وہ اس کا فیصلہ اور ارادہ کرتا ہے؟ جب کوئی چیز حد سے تجاوز کر جائے، پھر اللہ کا فیصلہ اور غیبی نظام چلنا شروع ہوتا ہے۔ تو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس درخت کے قریب نہ جانا، آپ دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ پھر ہو جاؤ گے بے انصاف، یہ بے انصافی ہو جائے گی آپ کی اپنی جان کے ساتھ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اب مسئلہ آیا کہ جناب ابو مسلم اصفہانی کہتے ہیں کہ جنت یہ وہ جنت نہیں ہے، کیوں کہ جنت میں معصیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطان کیسے داخل ہو گیا، اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ شیطان کو ورغلانے کے لیے جنت میں داخل ہونے کی حاجت اور ضرورت محتاجگی نہیں تھی، اس لیے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر قوت عطا فرمائی ہے وسوسہ ڈالنے کی۔ کیا ڈالنے کی؟ وسوسہ ڈالنے کی۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا، تو وسوسہ ڈالنے کے لیے اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو چونکہ جنت میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے کھانا پینا ہوگا، جہاں سے بھی دل چاہے کھانا پینا، جنت میں سیر کرو پھرو، اور آپ کو جنت میں آزادی ہے۔ اور آزادی کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم جہاں جانا چاہیں، جہاں رہنا چاہیں، ہمیں رہنے دیا جائے۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، آزادی کا لفظ، آزادی کا ترجمہ، آزادی کا مفہوم بتائیں۔ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ میں جہاں جانا چاہوں جا سکتا ہوں، مجھے کہیں پر جانے پر پابندی لگانے کی کسی کو حق حاصل۔ بارض اللہ واسعہ، خدا کی زمین ہے، اللہ کی زمین میں کسی کا قبضہ اور تسلط نہیں ہے۔ ہاں، چار دیواری کے اندر آپ کی ایجاد کے بغیر جو آپ کا اپنا گھر ہے، جس کو چار دیواری کہا جاتا ہے، اس کے اندر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر کسی ملک میں جانے کے لیے کوئی ویزا لینا پڑتا تھا؟ یہ تو انگریزوں نے ساری دنیا پر نظام کو مسلط کیا کہ خدا کی زمین کے ٹکڑے بنا کر اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں آنے کے لیے ہم سے اجازت لینا ہوگی، ہم سے ویزا لینا ہوگا۔ یہ ویزا لینا اور کسی ملک کے اندر اس ملک والوں کی اجازت سے داخل ہونا، یہ اسلامی طرز نہیں ہے۔ تو زمین اللہ کی ہے، جو چاہے جہاں جا سکتا ہے، کسی کے کہیں جانے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جہاں تک انتظامی امور کا تعلق ہے، اس انتظامی امور کے لیے حکومت وقت کو اس کی اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنی حد بندی کر اس کے اندر وہاں پر ایک نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے ایک اصول بنا دے، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، ہمارے جگہ پر کوئی اور نہیں آئے گا، ہمارے شہر میں کوئی اور آ کر آباد نہیں ہو سکتا، ہمارے صوبے میں خطے میں کوئی اور نہیں آ سکتا،
محترم یہ قانون خدا کا قانون نہیں ہے، یہ قانون خدا کا، اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ دونوں کھائیں جہاں سے دل چاہے جنت میں کھائیں، یعنی آزادی ہے جنت میں سیر کرنے کی۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو ساری نعمتیں بھی اگر دے دی جائیں لیکن اس کو کسی جگہ مقید کر دیا جائے تو یہ مقید کرنے کے بعد ساری نعمتیں بھی پھیکی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں آزادی ہے، انسان کی فطرت میں آزادی، یہ پھرنا ٹرنا چاہتا ہے، ادھر جانا ادھر سیر ادھر چلا جاؤں، ادھر گھوم لوں ادھر چلا جاؤں، یہ خدا نے فطرت انسانی میں رکھا ہے۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرتے کرتے جنت کے دروازے تک آ جاتے تھے، یہ بدبخت باہر کھڑا ہوتا تھا تو باہر کھڑا ہو کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتا تھا، اور اس گفتگو کے ذریعے سے اس نے چال کے ذریعے سے ہوشیاری کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا، اندر نہیں گیا تھا اندر۔ تیسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ نہیں اندر ہی گیا تھا، لیکن اندر جانے کے لیے اس کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے شکلیں تبدیل کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، جن کبھی گدھا بن جاتا ہے، کبھی بکری بن جاتا ہے، کبھی سانپ بن جاتا ہے، کبھی بلہ بن جاتا ہے، کبھی چوہا بن جاتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو صفت عطا فرمائی ہے، یہ قوت عطا فرمائی۔ تو اس شیطان میں جنت میں داخل ہونے کے لیے چالاکی کی اور چال بازی سے اپنے آپ کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر لیا اور سانپ کی شکل بنا کر پھر جنت میں داخل ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی، اس لیے حضرت آدم اس کو نہ پہچان سکے۔ لیکن ان سارے اقوال کے اندر قوی ترین قول بظاہراً دو معلوم ہوتے ہیں، ایک وسوسے والا کہ وسوسہ ڈالا، اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا، اور کلام کی یہ شکل سمجھ میں آتی ہے بظاہراً کہ جنت سے باہر تھا اور حضرت آدم ٹہلتے ہوئے جنت کے دروازے تک آ جاتے تھے، تو آمنے سامنے دیکھ کے گفتگو کر لی۔ تو اس لیے شیطان جو ہے راندہ درگاہ ہوا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اب رہا مسئلہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں رہتے ہوئے وہ ممنوع شجر کیسے، یہ تو قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ معصیت ہے، یہ ظلم ہے، تو یہ کیسے ہو گیا جنت کے اندر؟ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے متعلق جو ایک اہل باطل کی طرف سے، اہل مغرب کی طرف سے اسی واقعے کے تحت اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے اوپر انہوں نے تہمتیں لگائی ہیں، اس کی تھوڑی سی صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شاید اللہ عز و جل کے ہاں ہمارا یہ صفائی پیش کرنا اور یہ سننا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، خدا اسی کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ اور باعث بنا دے۔ اب ہم اپنے انبیاء علیہ السلام کی وکالت کر رہے ہیں، اب میں حضرت آدم علیہ السلام کی وکالت کر رہا ہوں، میں وکیل ہوں، کالا کوٹ نہیں پہنا لیکن وکیل ہوں۔ وکالت کے لیے کالا کوٹ پہننا شرط، کالا کوٹ پہننے سے تو دل بھی کالا ہو جاتا ہے، انگریزوں نے ایسا لباس دے دیا وکیلوں کو کہ ان کے دل بھی کالے ہو جائیں۔ اسلام نے سفید لباس بتایا تھا، نہ جج کو سفید لباس پہننے کی بیچارے کو اجازت ہے، اگر چاہتا بھی ہو تو نہیں پہن سکتا، اور کہتے کوٹ کی توہین ہے۔ جہنمیوں کے لباس کو ہماری عدالت کا لباس بنایا گیا، اندازہ لگائیں۔ ایک وکیل مجھ سے کہنے لگے کہ اگر کچھ بھی نہ پہنے ہوئے ہوں ہم تو ہم عدالت میں جانے کے لیے کم از کم کالی ٹائی لگانے تو وہ بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن کالا ہمارے اوپر کالک نمایاں ہونی چاہیے۔ وکیل پر کالک نہ ملا ہوا ہونا جب تک اس وقت تک مسئلہ نہیں بنا۔ اور بابا کالا لباس نہ پہنا کرو بچوں، ہم لوگوں کا لباس تو سفید ہے۔ ہماری مستورات کو بھی اس کالے رنگ کا بڑا شوق ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے آیا یہ جی، رنگ گورا نظر آتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس شجر ممنوعہ کو استعمال کیوں کر لیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ اس کے جواب سنیں، کئی جواب ہیں، ذہن میں محفوظ رکھیں۔ توجیہ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ممنوع درخت نہیں کھایا، اس ممنوع درخت سے نہیں کھایا تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، هَٰذِهِ اس میں اشارہ ہے، هَٰذَا اس میں اشارہ ہے۔
تو ایک خاص درخت کی طرف نسبت کر کر کہا جا رہا ہے گویا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس ممنوعہ شجر سے نہیں کھایا تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کی کسی جنس سے کھا لیا تھا۔ عام ایک درخت میں جنس ہے نا، کیلا ایک جنس ہے، ایک یہ کہ یہ بھی کیلے کا درخت ہے، یہ بھی کیلے کا درخت ہے، یہ بھی کیلے کا درخت ہے، میں کہہ رہا ہوں ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت سے نہ کھانا۔ تو اس سے بظاہراً یہ وہم لگ سکتا ہے کہ مجھے خاص اس کیلے کے درخت سے منع کیا جا رہا ہے، باقی اس کے جنس کے جو دوسرے کیلے کے درخت کھڑے ہیں اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی لغزش ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا اپنے طور کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص درخت سے منع کیا تھا، اس کی پوری جنس سے ممانعت مراد نہیں تھی، اس لیے اس کی جنس کے کسی دوسرے درخت سے کھا لیا، حالانکہ ممانعت من کل الوجوہ تھی۔ ممانعت جیسا کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ میں ریشم پکڑا اور ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، اور آپ نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے یہ ریشم اور یہ سونا میری امت پر حرام کر دیا ہے، یہ ریشم اور یہ سونا اللہ نے میری امت پر حرام کر دیا ہے، تم لوگوں پر یہ سونا اور یہ ریشم حرام ہے۔ ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونا تھا۔ اب سمجھنے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک مجمع وہ تھا جس نے یہ سمجھا کہ خاص یہی ریشم اور یہی سونا جو نبی کے ہاتھ میں ہے اس کا استعمال ممنوع ہے، اور دوسرا یہ سمجھا کہ پوری اس کی جنس ہمارے اوپر حرام کر دی گئی۔ تو اسی طرح کا فرق وہاں پر آیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ او بھائی سمجھ گئے؟ آسان ہے کہ مشکل؟ توجیہ نمبر ایک یہ ہو گئی۔ توجیہ نمبر دوسری، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ کو جو استعمال کیا وہ شیطان کے قسم کھانے کی وجہ سے وسوسے میں پڑ گئے، متاثر ہو گئے اس کی قسم سے۔ وہ سمجھانے کے لیے آیا اور سمجھانے کے اندر اس نے جب دیکھا کہ حضرت آدم مانتے نہیں ہیں تو اس نے پینترا بدلا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جھوٹی قسم کھائی۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اے آدم اور حوا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے لیے ناصح ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ درخت استعمال کر لو گے تو یہ نفع پہنچ جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی قسم کے کھانے سے متاثر ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ کوئی ایسا بے حیا و بے غیرت ہوگا کہ جو اپنے رب کے نام کو جھوٹا استعمال کرے گا، اپنے رب کے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ نبی کو تو اس کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام وہم کھا گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے قسم کھانے کی وجہ سے متاثر ہو گئے، اور یہ وہم بھی نہ تھا کہ کوئی ملعون بدبخت بے حیا بے غیرت اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑے بے غیرتوں کا، بہت بڑے دجال اور پرفریب لوگوں کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نام بھی غلط استعمال کریں۔ تو چونکہ کائنات میں سب سے پہلی قسم یہی کھائی جا رہی تھی، گویا کہ جنت میں یہ پہلی قسم تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، اس لیے یہ ذہن کے کسی کونے نے قبول ہی نہیں کیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہوگا۔ نبی کے دل میں اللہ کے نام کی اتنی عظمت ہوتی ہے، نبی کے دل میں اللہ کے نام کی اتنی عظمت ہوتی ہے، اتنی کبریائی اور بڑائی ہوتی ہے کہ وہ نبی اللہ کے نام کے بارے میں یہ تصور بھی قائم نہیں کر سکتا کہ خدا کے نام کی کوئی جھوٹی قسم کھائے گا۔ تو اس لیے اس طرف اشارہ ہے اس آیت میں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں چاہتا، میں آپ کے ساتھ خیر خواہی چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ درخت استعمال کر لیا تو یا تو آپ فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہ جاؤ گے، باہر نہیں نکلو گے پھر۔ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو فرشتے بن گئے اور یا تم جنت میں ہمیشہ کے لیے
ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے، یہاں سے نہیں نکلنا ہوگا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہوا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے جستجو کرتے ہیں، اور یہ شوق اور ولولہ اور جذبہ نبیوں کے اندر اللہ کے تقرب کی منازل طے کرنا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت آدم نے یہ سنا کہ اس درخت کو کھانے سے میں اللہ سے دور نہیں ہوں گا، اللہ سے قریب رہوں گا، تو خدا کے قرب کی محبت اور اس کا جذبہ اتنا موجزن ہوا کہ حضرت آدم نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ دو توجیہ نمبر 3، ابلیس نے یہ وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں فلانا درخت کھانے سے منع کیا ہے وہ ابتدائی پیدائش کے اعتبار سے تھا، وہ ابتدائی پیدائش کے اعتبار سے، ابتدائی جنت میں قیام کے اعتبار سے تھا۔ جیسے کسی چھوٹے شیرخوار بچے کو اطباء، حکماء، ڈاکٹر اس کی شیرخواری کی وجہ سے شروع میں اس کو طاقتور اور قوی غذائیں کھانے سے منع کرتے ہیں، جب اس میں طاقت آ جاتی ہے تو اس کے بعد قوی غذائیں کھانا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ابتدائی جنت میں دخول کے وقت اور ابتدائی آپ کی پیدائش کے وقت میں فلانے درخت کو کھانے سے روکا تھا۔ اب تو آپ کو جنت میں اتنا وقت گزر چکا ہے، لہذا وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ جیسا کہ شیرخوار بچے کو، چھوٹے کو شروع کے اندر ڈاکٹر اور گھر والے اس کو قوی اور طاقتور غذائیں کھانے سے روکتے ہیں، جب اس کے معدے میں طاقت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہی غذائیں جناب پلیٹیں بھر کے اور جناب ڈونگے بھر کے اس کو کھلائی جاتی ہے اور اس کو پلائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو منع کیا تھا نا، یہ منع دراصل اس معنی کے اعتبار سے تھا۔ اب آپ جنت میں پرانے ہو گئے۔ اب کیا ہو گئے؟ آپ پرانے ہو گئے۔ اب ہم پرانے ہو گئے، لہذا اب بے اصولی کر سکتے ہیں۔ اب 4 مہینے لگ چکے ہیں، سال بھی لگ چکا ہے، لہذا اب ہمارے لیے تبلیغ کی بے اصولیاں جائز ہو گئی ہیں، اور نیا جو ہے اس کے لیے بے اصولی جائز نہیں ہے، نئے کے لیے بے اصولی جائز نہیں ہے۔ سروزے والا ہے لہذا ساری چیزوں کی پابندی کرے گا، یہ جناب تہجد بھی پڑھے گا، یہ اشراق بھی پڑھے گا، یہ تکبیر اولیٰ سے نمازیں بھی پڑھے گا، یہ تسبیحات بھی پوری کرے گا، یہ تلاوت بھی پوری کرے گا، اور ہم ہیں پرانے، ہم ہیں، ہاں ہم قدماء کے اندر ہیں، ہم پرانے ہو گئے، لہذا اب ہمارے لیے وہ ممانعت باقی نہ رہی، ہم کریں ٹھیک ہے، نہ کریں سب بھی ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح آ کر وسوسہ دیا جیسا کہ آج کا شیطان پرانے تبلیغیوں کو وسوسہ دیتا ہے کہ بیان سننا تو نئے لوگوں کا کام ہے، تم پیچھے شب جمعہ کے اندر پیچھے مدرسے والی جگہ میں جمع ہو جاؤ اور 4 5 کا ٹولہ بنا کر اپنی باتیں کرتے رہو، اور یہ ظاہر کر دو کہ شب جمعہ میں الحمدللہ حاضری ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ ہاں، ہماری حاضری ہو گئی ہے، حاضری کروا دو بس، باقی کلاس کے اندر کچھ نہ سنو، پیچھے آ کر بیٹھ جاؤ۔ درسگاہ کے اندر طلباء کو یہ درس دیتا ہے کہ بس درسگاہ میں استاد کے سامنے حاضری دکھا دو، باقی بیٹھو ایسی جگہ سے جہاں سے شیطان آسانی سے تمہارے دماغ کو اچک لے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہنے لگا۔ کتنی توجیہ ہو گئی؟ 3 توجیہ ہو گئی۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کھانے کے اتنے منافع گنوائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس ممانعت کا ذہول ہو گیا جو اللہ نے روکا تھا۔ محترم، اس کا یہ فائدہ ہو، فائدوں کے انبار لگا دیے، ایسے انبار لگا دیے کہ بس خود بخود طبیعت نے میلان ہوا طبیعت کے اندر کہ بھائی اس کو استعمال کر لیں۔ اور 5ویں توجیہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، بھولنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام، دیکھو میں ایک قیمتی نقطہ آپ کو یہاں دوں گا، اس کو محفوظ رکھنا انشاءاللہ بدعتیوں کے خلاف ایسا زبردست ہتھیار ہوگا کہ آپ بھی حیران ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آدم سے قرآن نے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے، فَنَسِيَ آدم بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے، جان بوجھ کے نہیں ہوا تھا، بھول کے ہوا تھا۔ او بابا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تھا بھول کر۔ قرآن کہتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے حضرت آدم میں پختگی نہ پائی، وہ بھول گئے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یہ بھول کی نسبت کی حضرت آدم کی طرف، اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک طبقے کے عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ 14ویں صدی اور 15ویں صدی میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو نبیوں کو بشر نہیں مانیں گے، نبیوں کو بشر نہیں مانیں گے، نبیوں کو نور کہیں گے، نبیوں کو نور کہیں گے، نبیوں کو بشر نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف بھول کی نسبت کی اور کہا کہ میرے پیغمبر نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، میرے پیغمبر نے بھول کر وہ درخت استعمال کر لیا، فنسیا ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے۔ اور بھولنا نورانی مخلوق کی خاصیت ہے یا بشر کی خاصیت ہے؟ جی بھول جانا یہ بشر کی خاصیت ہوتی ہے، نور کی خاصیت ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جاؤ سورۃ الکوثر لے کر محمد کے پاس چلے جاؤ، اور حضرت جبرائیل مدینہ میں اترے اور حضور کے پاس آنے کے بجائے صدیق کو پڑھنا شروع کر دیا؟ ایسا واقعہ ہوا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو کہا کہ فلانے گھر کے اندر 5 بھائی رہتے ہیں اور 5 کے 5 وہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک بھائی کی روح قبض کرنا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس گھر میں 5 بھائیوں کا چہرہ، روپ، رنگ اور اس کا جسم کاٹ ایک جیسی ہے تقریباً۔ اکثر لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے، عمر کو ابو بکر، ابو بکر کو عمر کہہ بیٹھتے ہیں، زید کو عمر اور عمر کو زید کہہ بیٹھتے ہیں۔ بہنوں کی شکلیں آپس میں ایسی ملتی ہیں کہ فاطمہ کو زینب اور زینب کو فاطمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے زینب کے لیے، حکم لے کر آئے ایک بھائی کے لیے، اور اس گھر میں پہنچنے کے بعد بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے متعلق کہا تھا، اور کسی اور بھائی کی روح قبض کر کے لے گئے۔ فرشتے کبھی بھولتے ہیں؟ آج تک کسی فرشتے سے ثابت کرو۔ نورانی مخلوق کی خاصیت ہے کہ نورانی مخلوق کے اندر نسیان کا مادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نسیان سے محفوظ کیا ہے۔ بابا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ درخت کھلوا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے پیغمبر بشر ہوتے ہیں۔ اور بھولنا کس کی خاصیت ہے؟ بھولنا بشر کے لوازمات میں سے ہے، نہ کہ نورانی مخلوق کے لوازمات میں سے ہے۔ بھولتا بشر ہے، جیسا کہ کھانا بشر کے لوازمات میں سے، پینا بشر کے لوازمات میں سے ہے، غصہ کرنا بشر کے لوازمات میں سے ہے، خوش ہونا بشر کے لوازمات میں سے ہے، غم زدہ ہونا بشر کے لوازمات میں سے ہے۔ یہ سارے کے سارے لوازم بشر ہیں۔ اس طرح بھول جانا یہ بشر کے لوازمات میں سے ہے۔ انسانیت کا جامع نبیوں نے پہن رکھا ہوتا ہے، اور جب تک انبیاء علیہ السلام جامع بشر کے اندر ہیں اس وقت تک بشر کے لوازمات نبیوں کے ساتھ لازم ہیں۔ تو اللہ نے کہا حضرت آدم بھول گئے تھے، اور اس واقعے کے ذریعے اللہ نے حضرت آدم کو بشر ثابت کیا۔ جی کیا ثابت کیا؟ کہ ہمارے پیغمبر آدم نور نہیں تھے، انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، اور بشر کے خاصے میں یہ خاصہ ہے کہ بشر بھول جاتا ہے۔ بشر میں اللہ تعالیٰ نے بھولنے کا مادہ رکھا ہے، وگرنہ نورانی مخلوق کے اندر نسیان نہیں ہے۔ اگر نورانی مخلوق میں نسیان ہو تو سارا نظام معطل ہو کے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو روزی کی تقسیم پر مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ 2 من گندم، 2 سیر گوشت اور 2 مرغیاں فلانے کے ہاں پہنچا دو، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جب زمین پر اترے تو بھول گئے، کسی اور کے ہاں دے کر آ گئے۔ پھر جھگڑا کھڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کا رزق کسی کے پاس چلا گیا؟ میکائیل علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بارش جا کر سعودیہ میں برسا دینا۔ وہ گئے اور جا کر انہوں نے سعودیہ میں برسانے کے بجائے انہوں نے برابر والے ملک کے اندر جا کر برسا دی۔ کہا کہ انڈیا کے اندر یہ عذاب لے کر جانا، فرشتوں سے کہا کہ یہ عذاب، یہ طوفان، یہ زلزلہ انڈیا کے فلانے شہر میں آئے گا، اور وہ جناب غلطی سے پاکستان میں آ گیا۔ حکم آیا کشمیر والوں کے لیے، اور جناب وہ حکم غلطی سے کہاں چلا گیا؟ یہ جاپان میں چلا گیا کہ زلزلہ آنا تو پاکستان میں تھا لیکن پہنچ کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں اندر ہی اندر زلزلہ دوسری جگہ منتقل ہو گیا، وہاں چلا گیا، یہاں آ رہا تھا یہاں سے وہاں چلا گیا۔ عقل کی باتیں کرو۔ وہ تو خدا نے وہاں سے اس کی گزرگاہ بنائی تھی، وہ تو بھیجنا جہاں تھا وہیں گیا۔ یہ تو آپ کے پاکستان کیا تھا؟ صرف
کہہ رہے ہیں پاکستان کی طرف طوفان آ رہا ہے، طوفان یہاں آ رہا ہے، اور خبریں دے رہے ہیں، بدھو بنا رہے ہیں ساری قوم کو. ارے میرے بھائیو، یہ تو خدا کو پتا ہے کہ یہ طوفان کہاں جانے والا ہے. خدا نے راستے بنا رکھے، ان راستوں کو ایک گزرگاہ کے طور پہ استعمال کیا گیا. تو یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے ساتھ بشر کے تمام حالات، بشر کے حالات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لوازم ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. حضرت آدم نے بھول کر اس درخت کو استعمال کیا، اور بھول کر اور غلطی سے اگر کوئی حکم ٹوٹ جائے تو وہ نافرمانی اور معصیت میں داخل. معصیت کی تو تعریف سمجھنا پڑے گی. انبیاء علیہ السلام کی عصمت کو سمجھنے کے لیے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. جب تک معصیت کی تعریف سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوتا محترم. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بشریت کا اظہار کروانا مقصود تھا. آدم سے بشریت کا اظہار مقصود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف نسبت کری کہ فنسیہ، وہ بھول گئے اور بھول کے درخت کھا لیا. تو بھولنا صفت بشر کی ہے، بھولنا صفت، ہم کہہ رہے ہیں بھولنا صفت بشر کی ہے. اللہ اکبر. پھر محترم اس میں اور کام کی بات سنیے. نبیوں کے بھول میں بھی امت کا فائدہ ہے. نبیوں کے بھول میں امت کا فائدہ ہے. اگر انبیاء علیہ السلام نہ بھولیں، انبیاء علیہ السلام کے بھول، نسیان، خطا اجتہادی کے اندر بھی امت کے لیے فائدے رکھے گئے ہیں. ظاہر میں تو وہ معصیت نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر کسی حکم تشریع کی توضیح مقصود ہوتی ہے. کسی حکم تشریع کی، اللہ کے کسی حکم کی، شریعت کے کسی حکم کی نبی کے بھولنے میں تشریع مقصود ہوتی ہے. مثلا خدا کے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، اور اللہ کے پیغمبر نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گئے کون سی رکعت ہے. کیا ہو گئے حضور؟ نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نماز پڑھنے میں، نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے. تو بھولنا بظاہراً غفلت ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نماز پڑھانے میں اگر بھول جائیں تو ہم پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہیں پہنچ گئے ہوں گے، مولوی صاحب کہیں. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ مولوی صاحب ہماری ہی وجہ سے کہیں پہنچے ہیں، ہماری وجہ سے مولوی صاحب کہیں پہنچے. ویسے تو وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، لیکن ہماری وجہ سے کہیں پہنچ گئے، زیادہ کہیں پہنچ گئے اس لیے. تو غفلت نماز کے اندر یہ مناسب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. تو نبی کے بھول اور غفلت میں بھی امت کا نفع رکھا ہے. اس لیے نبیوں کا نسیان عین رأفت و رحمت ہے. نبیوں کا نسیان عین رأفت و رحمت ہے. نبیوں کے بھول میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت کا نفع رکھا ہے کہ اگر حضور نماز میں نہ بھولتے تو امت کو نماز میں سجدہ سہو کا مسئلہ کیسے پتہ چلتا؟ اگر حضور ساری زندگی نماز میں کبھی نہ بھولتے تو آپ بتاؤ امت کو سجدہ سہو کا مسئلہ پتہ چلتا؟ امت کو سجدہ سہو کا مسئلہ بتانا تھا، اس لیے نبی پہ قصدن بھول ڈالی گئی. نبی پر قصدن اللہ کی طرف سے بھول ڈالی گئی. لیلۃ التعریس کے اندر حضور سے فجر کی نماز فوت کروائی گئی. لیلۃ التعریس میں نبی کی نماز قضا ہوئی، اور نبی کی نماز، اب نماز کا قضا ہونا کتنی بڑی غفلت ہے کہ سو رہے ہیں، سارا لشکر سو رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا ہم سب تھکے ہوئے ہیں، تو لہذا بلال تم جاگتے رہنا اور یہ خیال کرنا کہ دیکھو جب صبح ہونے کے قریب ہے، اس لیے تھوڑا وقت رات گزرنے میں ہے. اور سارے قافلے والے تھکے ہوئے تھے، چورم چور تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی. آپ نے فرمایا ہم لوگ آرام کر لیتے ہیں، تم جاگتے رہنا اور جیسی اذان کا وقت ہو تو ہمیں جگا دینا. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ بالکل درست. حضرت بلال کھڑے ہو گئے، سارے ہی تھکے ہوئے تھے، بلال خود بھی تھکے ہوئے تھے. جب سب سو گئے تو بلال بھی سو گئے اور سارا مجمع سو گیا. محترم سارا مجمع سو گیا، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی اور سورج نکل آیا. جب سورج کی روشنی صحابہ پر اور حضور پر پڑی ہے تو سورج کی روشنی تلملاتی ہوئی پڑی تو سب سے پہلے خدا کے پیغمبر کی آنکھ کھلی. تو لیلۃ التعریس میں نبی کی نماز فوت ہوئی ہے، نبی کی نماز قضا ہوئی ہے. تو یہ نماز قضا کروائی گئی، ظاہر میں غفلت ہے، لیکن خدا نے امت کے لیے نبی کی غفلت میں بھی عین رحمت رکھا ہوا ہے. اگر نبی سے نماز قضا نہ کرائی جاتی تو امت کو قضا کا مسئلہ کیسے پتہ چلتا؟ امت کو قضا کا معاملہ، مسئلہ، نمازیں قضا کرنی چاہیے. اگر آپ کے ذمہ نمازیں قضا ہیں تو آپ ان کی قضا پوری کریں گے، 10 سال کی ہوں بے شک 50 سال کی ہوں.
لیکن قضا کا معاملہ ذمہ ہے. توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف ہوتا ہے. توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن جو کام ذمہ داری میں پڑا ہوا ہے وہ کام تو اپنی جگہ پورا کرنا ہے. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، ایک آدمی نے 10 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب اس کو احساس ہوا، نماز شروع کر دی اور اللہ سے مانگا، معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ اب تک میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو اللہ بڑے مہربان ہے، خدا اس کے اس گناہ کو جو نماز نہ پڑھنے کا تھا وہ معاف کر دیں گے. لیکن نماز تو گلے پڑی ہوئی ہے، وہ تو ذمے میں، وہ تو ادا کرنی ہے. ایک آدمی کسی کے 10 لاکھ روپے کھا لے، پھر ایک کے 20 لاکھ کھا لے، ایک کے 50 لاکھ کھا لے، سب کا مال بٹورتا رہے، کھاتا رہے، پھر 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اس کو احساس ہو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، تو توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف ہوگا یا وہ پیسے دینا بھی ضروری نہیں رہیں گے جو لوگوں کے حقوق کھائیں؟ اللہ کا حق بندوں کے حق پر مقدم. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی طرف جو یہ نسیان کی نسبت ہوئی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ نبیوں کے نسیان میں امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان سے کتنا امت کو فائدہ پہنچا؟ اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور درخت کھایا اور اس میں امت کے لیے نفع تھا. اگر ہمارے ابا جان بھول کر درخت نہ کھاتے تو ہمارے کو توبہ کا طریقہ کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے بعض سلف وصالین سے کسی نے پوچھا کہ گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو تمہارے ابا جان نے کیا وہ کرو. بعض سلف وصالین سے پوچھا گیا گناہ سرزد ہو گیا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جو تمہارے ابا جان نے کیا وہ کرو. تمہارے ابا جان حضرت آدم جد امجد نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے، روئے، تائب ہوئے، ندامت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے یہاں تک کہ خدا نے گناہ کو معاف کر دیا. تو جیسی ندامت تمہارے ابا جان نے کی ہے گناہ ہو جانے پر، ایسی ندامت تم اللہ کے سامنے کر لو. جو رب تمہارے ابا جان کو معاف کر رہا ہے وہ تمہیں بھی معاف کر رہا ہے. جی تو امت کا اس میں نفع ہے، امت کا اس میں انبیاء علیہ السلام. اس لیے اب آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں قیمتی، اس پر بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت، آپ کا نسیان، آپ کی بھول میں امت کے لیے رحمت تھی، عین رحمت تھی. 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی. اس واسطے حضرت صدیق اکبر کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحو محمد، یا لیتنی کنت صحو محمد. ہائے کاش کے اللہ میں اپنے رسول اللہ کا صحو اور بھول بن جاتا. ہائے صدیق تو کاش کے رسول اللہ کا صحو ہو جاتا، حضور کا نسیان اور بھول بن جاتا. مراد حضرت صدیق اکبر کی اس میں یہ تھی کہ ہماری یاد میں اور ہمارے علم سے امت کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا نبیوں کے نسیان سے امت کو نفع پہنچ جاتا ہے. نبی کے نسیان سے امت کو وہ نفع پہنچتا ہے جو ہماری یاد سے اور ہمارے علم سے اتنا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے صدیق اکبر کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحو محمد، یا لیتنی کنت صحو محمد. ہائے کاش کہ میں رسول اللہ کا صحو ہو جاتا، رسول اللہ کا صحو اور نسیان بن جاتا، میں حضور کی بھول بن جاتا. یعنی حضور کی بھول سے امت کو وہ نفع ملا ہے جو ہماری یاد سے امت کو نفع نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کے پیارے پیغمبر کی بھول میں یہ نفع ہے. کتنے پیارے نفع. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا بھول جانا اور نسیان عین رحمت ہے، عین رحمت و رأفت ہے. یاد رکھیں گے مسئلہ. تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے نسبت کری فنسیہ ولم نزد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم نے آپ میں پختگی نہ پائی اور شیطان کے وسوسے سے حضرت آدم علیہ السلام متاثر ہو گئے اور بھولنے کی وجہ سے وہ شجرہ ممنوعہ حضرت آدم کھا بیٹھے. اس کھانے کی وجہ سے پھر جنت کی ساری نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام سے جاتی رہیں. اور ایک توجیہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو چونکہ دنیا میں بھیجے جانے اور خلافت کا منصب عطا کرنے کی حکمت کے طور پر ان سے یہ عمل خود کروایا گیا آدم علیہ السلام سے. تو چونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے اور خلافت کا منصب عطا کرنے کی حکمت کے طور پر ان سے یہ عمل کروایا گیا کہ اگر وہ نہ کھاتے تو وہ دنیا میں آتے. بولو جی، دنیا میں آتے، دنیا آباد ہوتی، دنیا میں خلافت اور نیابت چلتی.
یہ سارا کچھ اللہ کو کروانا تھا، تو لہذا اس وجہ سے اللہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ شجرہ ممنوعہ، وہ درخت، اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھلوا دیا. بس کھلوانا تھا، ایک خدا کا ایک نظام چلا، اس نظام کے تحت میرے محترم یہ سب کچھ ہو گیا. تو دیکھو بھائی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں جو چاہو، جہاں سے کہیں چاہو، اور پاس نہ جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے بے انصاف. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر لفظ دی ان کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے جس میں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے تم سب اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات معذرت کے، چند کلمات سیکھے. فتاب علیہ، پس معذرت قبول کی اللہ نے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. دیکھو انہ هو التواب الرحیم پر آئندہ درس میں یاد دلانا، ایک یہاں پر بھی مسئلہ عقیدے کا اور ایک مسئلہ ضروری ہے وہ حل کرنا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس اگر آ جائے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ منکر ہیں اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، وہ ہیں دوزخ میں جانے والے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان چند آیات کا آخر کے اندر تھوڑا سا تشریح بھی کرنی ہے، اور عصمت کا مسئلہ ابھی زیر بحث ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے چاہا وقت میں خدا برکت دے دے، دعا کرو آمین کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے. تو انشاءاللہ عصمت انبیاء کے مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، محفوظ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے، تاکہ پورے قرآن کے اندر سارے اشکالات ہمارے ذہن میں جو شیطان ڈالنا چاہتا ہے وہ رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.